اس پہ عمل پیرا ہونے کے لیے بلند تر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیات حسینیات یزیدیات یزیدیات پر محمد والے محمد صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الدارين جد الحسن والحسين صلوات شمس بين القمرين هادينا وهادي ثقلين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين لا سيما على إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري بلند صلوات ورحمة الله على محبيهم ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا خداوند مطالب کی یہ تشریف آوری اپنی درگاہ میں قبول و مقبول فرمائے دنیا میں معرفت کے ساتھ اہل بیت کی زیارہ نصیب فرمائے آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد سے ہمکنار فرمائے ان ایام غم میں خصوصی طور پر مشن حسین ابن علی کو صحیح انداز میں سمجھنے صحیح انداز میں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے بیماروں کو شفاء عاجل و کامل عطا فرمائے بہت سارے لوگوں نے
دعاؤں کی ذمہ داریاں لگئی ہیں میرے اللہ، سب کی دو علیموں میں ذات صدور ہے، دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرما، غریب کربلا کے صدقے میں ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کے گھروں پہ رحمتیں برکتیں نازل فرما، اور ہمیں بھی اپنے گھروں کے ماحول اہل بیت پسند ماحول بنانے کی توفیق عطا فرما۔ دعاؤں کی مقبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ پوری کائنات کے اندر جب انسان نظر دوڑاتا ہے، سلسلہ انبیاء کو دیکھتا ہے، سلسلہ اوصیاء کو دیکھتا ہے، سلسلہ اولیاء کو دیکھتا ہے، تو قبلہ سلسلہ انبیاء میں حسنین کے نانا جیسی کوئی شخصیت نظر نہیں آتی، اور سلسلہ اولیاء و اوصیاء میں حسنین کے بابے جیسی کوئی شخصیت نظر نہیں آتی۔ میں کہا کرتا ہوں، اے شیعہ جتنا فخر و ناز کرے کم ہے، کتنا اللہ نے آپ پر میرے اوپر کرم کیا، نبی عطا کیا تو مصطفیٰ جیسا، اور امام عطا کیا تو مرتضیٰ جیسا۔ واقعاً انسان توجہ نہ کرے تو نہ کرے، اگر توجہ کرے تو اتنی عظیم یہ نعمتیں بغیر کسی تگ و دو کے، بغیر کسی زحمت کے اس اللہ نے کرم کیا ہمیں عطا کر دی۔ ذرا سوچو نا اپنے ارد گرد میں کتنا ترقی یافتہ دور ہے، اس گھرانے سے دنیا دور ہوتی جا رہی ہے۔ در حقیقت یہ دنیا دور نہیں ہو رہی، اللہ کی رحمت سے دور ہو رہی ہے۔ اللہ کی رحمت تلے جو آتے ہیں وہ قبلہ اہل بیت کے گھرانے سے متمسک ہوتے نظر آتے ہیں۔ اس پہ فخر و ناز کیا کرو، اور اس کی قدردانی کرنے کی میں دعائیں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عظیم نعمت رسالت و ولایت کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق بات ہے یا نہیں؟ میں تو قبلہ روایات اہل بیت کو سامنے رکھ کر یہ جملہ بھی کہا کرتا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہو تو آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ اگر انسان اپنی پوری زندگی پر محیط ایک سجدہ کرے، تھوڑا سا بیدار ہونا، اگر ایک انسان اپنی زندگی پر پوری زندگی پر محیط ایک سجدہ کرے، اور اس میں فقط اس سجدے میں فقط یہ چاہے کہ اللہ نے اسے جو نبی دیا مصطفیٰ جیسا اور وسیع دیا مرتضیٰ جیسا، اس کا شکر ادا کرے، تو قبلہ اس کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ حق بات ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، نبی کی عظمتوں کو دل میں بٹھائیں، اور اس کے بعد علی مرتضیٰ کی عظمتوں کو دل میں بٹھائیں۔ میں مسلسل ایک جملے کا تکرار پورے عشرے میں کرتا رہا ہوں، کوئی نئے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں، میں پھر اس جملے کا تکرار کروں گا۔ قبلہ سنو پاک نبی کی عظمتیں، سنو پاک علی کی عظمتیں، لیکن ساتھ متوجہ ہو اس ذات کی طرف جس نے محمد کو نبی بنایا اور علی کو ولی بنایا۔ اس ذات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت پڑی ہے، اس لیے کہ جملے میرے نہیں، کہ ایک روایات کو سامنے رکھ کر میں نے ایک نچوڑ کے طور پہ جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ہر گھر میں الحمدللہ ہو ہی نہیں سکتا علی والے کے گھر مفاتیح الجنان نہ ہو۔ مفاتیح الجنان آپ کے گھروں میں موجود ہے، اس میں مناجات اہل بیت کے اندر
ایک جملہ موجود ہے جس میں میری اور آپ کی معصوم ہستیاں خدا کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں، الہی لا تکلنی علی نفسی طرفۃ عین، اے میرے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، مسلسل تیری رحمت و کرم کے ہم محتاج ہیں، جتنی عظمتیں زیادہ ہیں اتنا شکر زیادہ ہے، اور جتنی میں بار بار کہہ چکا ہوں سب سے زیادہ عظمتیں دامن مصطفیٰ میں آئیں، سب سے زیادہ عظمتیں بعد المصطفیٰ دامن مرتضیٰ میں آئیں، تو پھر اس گھرانے نے شکر بھی اسی طرح ادا کر کے دکھایا۔ ایسی مثالیں شکر کی کہیں نہیں ملتی۔ تو سنو ایک عظمت کا جملہ، تو پھر میں ایک جملہ پیغام کو کہوں، دو جملے مصیبت کے کہتا ہوں، اور مجلس کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ دربار شام تھا، سعد نامی صحابی دربار میں آیا، تو جو ہے میری طرف قبلہ، دربار شام ہے، سعد نامی صحابی آیا ہے، اتنے میں حاکم شام کہتا ہے، اے سعد تو صحابی رسول ہے، میں نے سنا ہے میں نے جو حکم حکومتی جاری کیا، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، کہ علی پر سب و شتم کر، لیکن میں نے دیکھا ہے وہ میرا حکم محمد کی امت میں جاری اور ساری ہے، لیکن تیرے بارے میں نے سنا ہے تو علی مرتضیٰ پر سب و شتم نہیں کرتا۔ قبلہ پدراڑ امام برگاہ علوی سننے والے شیعہ، یہاں علی کی فضیلتیں سننے بھی آسان ہے، پڑھنے بھی آسان ہے۔ یہ طول تاریخ میں دربار شام، حاکم شام سوال کر رہا ہے، اور ساتھ سینہ تان کر کہتا ہے، سن حاکم شام، تو نے میرے بارے میں یہ جو بات سنی ہے نا کہ میں علی ولی پر سب و شتم نہیں کرتا، یہ بالکل تو نے درست سنی ہے۔ اگلی بات بھی سن لے کہ نہ فقط میں علی پر سب و شتم کرتا نہیں، میں علی پر سب و شتم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ میں علی پر درود و سلام تو بھیج سکتا ہوں، علی پر سب و شتم کرنے کا سوچ نہیں سکتا۔ حاکم شام کہتا ہے، جو ہے میری طرف قبلہ، حاکم شام کہتا ہے کیوں کر میرے حکم کی تو تعمیل نہیں کرتا اور حکم عدولی کرتا ہے؟ کہتا ہے سن لے، حاکم شام صحابی رسول تھا، اور اس کو معلوم تھا میں جو بات کر سکتا ہوں کوئی اور نہیں کر سکتا، صحابی رسول ہے ساتھ، کہتا ہے سن، جب تک علی مرتضیٰ کے بارے میں تھوڑا سا بیدار ہوں گے، جب تک علی مرتضیٰ کے بارے میں حسنین کے نانا کے 3 فرمان مجھے یاد ہے، میں علی پر درود و سلام ہی کرتا نظر آؤں گا۔ جی کتنے قبلہ؟ جب تک پاک نبی کے 3 فرمان شان علی میں مجھے یاد ہیں، میں آقا علی پر درود و سلام ہی بھیجتا تجھے نظر آؤں گا۔ حاکم شام کہتا ہے ذرا یہ بتا وہ کون سی 3 فضیلتیں ہیں، کون سی وہ 3 باتیں ہیں جو تو کہتا ہے سبب بنتی ہیں کہ تو علی پر درود و سلام بھیجتا ہے؟ توجہ فرمائیے قبلہ، حاکم شام سوال کر رہا ہے اور سعد اب جواب دے رہا ہے۔ جملے صرف پڑھنے نہیں ہوتے، جملوں کی طرف توجہ بھی کرنی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں میرے اللہ تیری عظمتوں کا کیا کہنا، میرے اللہ تیری حکمتوں کا کیا کہنا۔ اگر فرعون کی آغوش میں تھوڑا سا بیدار ہو گیا، اگر فرعون کی آغوش میں تو اپنا موسیٰ نبی پال سکتا ہے، اگر فرعون کی آغوش میں تو اپنا موسیٰ نبی پال سکتا ہے، دربار دشمن علی میں بھی فضیلت علی عام کر سکتا ہے۔ جی بغض علی میں ڈوبی ہوئی فضائے شام، اور سنیے سینہ تان کر حق و حقیقت کا دفاع کرنے والا سعد کیا جملے کہتا ہے۔
توجہ ہے میری طرف؟ ساتھ کہتا ہے سن حاکم شام، سب سے پہلا مقام اور سب سے پہلی بات، حسنین کے نانا نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنانا شروع کیا۔ تھوڑی سی آپ معذرت کے ساتھ بچوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یار میں بڑا بندہ بیٹھوں گا ادھر، تھوڑی میری طرف توجہ کرو۔ بچوں کا کام ہے آنا جانا، اور ان بچوں کی وجہ سے میں الحمدللہ ڈسٹرب نہیں ہوتا۔ ان کو بچپنے کے انداز میں آنا بھی چاہیے، جانا بھی چاہیے۔ آج ہم لائیں گے تو کل یہ حسین ابن علی کے ماتمدار بنیں گے۔ اگر بازاروں میں پارکوں میں پھراؤ گے تو یہ بنیں گے بھی وہی۔ لہذا بچوں کی حرکتوں سے بزرگ میں خصوصاً توجہ سے بزرگ پریشان نہ ہوا کرو، اس لیے کہ معذرت یا تو آپ نے خود یہ کام نہ کیا ہو، کل آپ اور میں جب بچے تھے تو یہی کام کرتے تھے یا نہیں؟ میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے گاؤں کا ایک ذاکر تھا، مجلس پڑھتے تھے، مجھے وہ واقعہ آج کل کے دن کی طرح یاد۔ اس طرح بچوں کی طرح ہم بیٹھے تو شرارت کر رہے تھے، تو ہوں تو تسا گڑ بھی کونوں رکھ دے میز ہے، گڑ کی روڑیاں بنا کے رکھی ہوتی تھی، تو سپیکر تو تھا نہیں، وہ بزرگوں نے ادھر سے نا ربائی پڑھی، ادھر سے ربائی پڑھی، وہ ہم نیچے شرارتیں کر رہے تھے، وہ ربائی لگی نا، وہ بندے متوجہ ہو گئے ہماری طرف کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو بابے اور تو روڑی چاکا سیدھی ساڑھے سیرج ماری، سیر کے مارا کہتے ہو میری طرف سے کو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہمیں وہ مناظر یاد ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر اس وقت ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے تو آج یہاں کس طرح کے بیٹھتے ہیں؟ سنیں، یہاں بیٹھنے کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے۔ تھوڑا سا سلسلے کی طرف متوجہ ہو۔ میرے بزرگوں کو میں کئی جگہ مجالس میں دیکھتا ہوں، نماز میں خصوصاً بڑی مصیبت بنی ہوئی، مسجدوں میں بزرگ جو بوڑھے ہوتے ہیں نا، ان کو بچے ذرا برابر برداشت نہیں ہوتے، کبھی وہ ان کو تماچے مار رہے ہیں، کبھی ان کو ڈانٹ رہے ہیں، کبھی کان سے پکڑ کر باہر نکال رہے ہیں۔ تھوڑا حوصلے کے ساتھ، بچہ ہے، وہ بے شک مجتہد بھی بن جائے، وہ بچوں والی حرکت کرتا ہے۔ میں وقت اپنے موضوع سے دور ہو جاؤں گا، ورنہ میں مجتہدین جو بالغ ہونے سے پہلے درجہ اجتہاد پہ فیض ہو گئے، یہ ایسی شخصیات موجود ہیں آل بیت کے کرم سے، ابھی بالغ نہیں تھے لیکن اللہ نے ان کو درجہ اجتہاد عطا کر دیا۔ ایسی شخصیات موجود ہیں، لیکن درجہ اجتہاد اپنی جگہ، وہ بچپنے کی حرکتیں اپنی جگہ کرتے تھے۔ معذرت کے ساتھ محسوس نہیں کیجئے گا، تھوڑا سے ایک بات آئی تو میں نے کر دی۔ میں جملہ یہ کہہ رہا ہوں، حاکم شام سعد کو کہتا ہے کیوں نہیں کرتا علی پر سب و شتم، تو سعد نے کہا جب تک نبی کی 3 باتیں مجھے یاد ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا، ہاں علی پر درود و سلام ضرور بھیجتا، علی مرتضیٰ پر درود و سلام ضرور بھیجتا ہوں۔ حاکم شام کہتا ہے ذرا یہ بتا وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ قبلہ 3 باتیں نہیں، علی کی عظمت کے 3 قصیدے تھے۔ 3 باتیں نہیں تھیں، علی مرتضیٰ کی، میں آپ کی لینگویج میں بات کروں، علی مرتضیٰ کی عظمت کے 3 قصیدے پڑھنے والی عام ذات نہیں۔ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی کا مصداق، جو اس وقت تک بولتا نہیں جب تک اس کی طرف سے وحی آتی نہیں۔ توجہ ہے قبلہ؟ کہا پہلا مقام جب نبی نے، میں جملہ تاریخ کو سامنے رکھ کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں چونکہ حالات کے تقاضوں کے مطابق گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ بھی بامعرفت لوگ ہیں جی، صریح باتوں سے زیادہ الحمدللہ شیعہ قوم اشارے سمجھتی ہے، اشارے ہم کرتے ہیں آپ آخر تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بھی مجلس حسین کا صدقہ ہے، یہ بھی آل بیت کے ذکر کا صدقہ ہے۔ اشاروں دوسروں کے سامنے ہم پوری داستانیں بیان کرتے ہیں، وہ صمٌ بکمٌ وعمي ولا یفقہون کے مصداق ہیں، اور واحد شیعہ قوم جب اہل بیت کی بات اشارے میں ہو آخر تک ساری سمجھ ان کو آ جاتی ہے۔
جی سنیے، بنائے نبی نے، بھائی نبی نے بنائے، لیکن میں بڑی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، بھائی نبی نے بنائے لیکن کردار کو دیکھ کے بنائے۔ بس اشارے میں اتنے جملہ کہہ سکتا ہوں، میرے سامنے نام بھی موجود ہے، کس کس کو کس کس کا بھائی بنایا۔ میں نے ایک حسنین کے نانے کا قاعدہ کلی آپ کے سامنے رکھ دیا، کرداروں کو دیکھ کر، کردار کو دیکھ کر حسنین کا نانا بھائی بناتا گیا، بھائی بناتا گیا، بھائی بناتا گیا۔ نہیں کسی کا بھائی بنایا تو وہ فقط ایک ذات تھی جس کا نام علی تھا۔ تھوڑا سا آپ بیدار ہوں گے میں تاکہ اگلا جملہ کہہ سکوں، کسی کا بھائی نہیں بنایا تو وہ ایک ذات تھی، اور وہ کون تھی؟ میرے اور آپ کے مولا علی کی ذات ہے۔ سعد کہتا ہے یہ منظر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ علی چلتے ہوئے آئے پاک نبی کے پاس، لیکن اگر آپ اجازت ہے تو جملہ تاریخ کا نہ کہوں، کیا انداز تھا علی کا، جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑی بڑی دنیا والوں نے نعتیں بنائی ہوئی ہیں جی، حق رکھتے ہیں کیونکہ عشق رسول رکھتے ہیں، کلمہ رسول پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھنی چاہیے، پڑھے جتنی مرضی ہے پڑھے۔ میں کہتا ہوں ساری نعتیں ایک طرف، اور اس مدینے میں علی کا غلامانہ انداز میں مصطفیٰ کے سامنے آنا ایک طرف۔ جی یہ کردار کے غازی ہیں، اپنے کردار سے بتایا ہے یہ محمد کوئی عام ہستی نہیں ہے جی، نہ غلط نسبت دی جا سکتی ہے، نہ غلط کوئی بات اس درگاہ میں کی جا سکتی ہے، غلامانہ انداز میں۔ یہ جملہ سمجھ رہے ہیں؟ غلامانہ انداز میں میرے آقا آئے پاک نبی کے سامنے۔ سنیے، سعد کہتا ہے مولا علی نے بات نہیں کی جی، ذمہ داری سے جملہ کہنے کا، تو مولا علی نے بات نہیں کی۔ بات کس نے کی؟ پاک نبی نے فرمایا علی تو کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ پاک نبی نے فرمایا ہے علی تو کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یا رسول اللہ، ہاں میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کر بات اپنی، کر بات۔ میرے آقا فرماتے ہیں مولا آپ نے ان صحابیوں میں سے، جیسے جملے ہیں ایسے بیان، ان صحابیوں میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ جی جوانوں ذرا بیدار ہونا، بزرگوں کو بھی اللہ تعالیٰ عشق علی کے صدقے میں، چونکہ ان کی داڑیاں سفید ہیں، ان کے جذبے بڑے جوان ہیں۔ جی سنو جملہ، پاک نبی نے فرمایا اے علی تو یہ کہہ رہا ہے میں نے تیرا کسی کو نہیں بھائی بنایا، لیکن اس طرف بھی تو متوجہ ہو میں نے اپنا بھی تو کسی کو بھائی نہیں بنایا۔ اے علی آپ کا میں نے کسی کو بھائی نہیں بنایا، تو اے ابو طالب کے لال ادھر تو متوجہ ہو، میں نے تو اپنا بھی کسی کو بھائی نہیں بنایا۔ یہ کون کہہ رہے؟ سعد۔ نبی اور علی کا یہ مکالمہ ہوا، دو روایتیں ہیں یہاں، دونوں روایتیں، دونوں جملے ساتھ کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک جملہ یہ ہے کہ اب علی کو نبی نے جب اپنا بھائی بنایا، نہ لفظ عام تھی نہ نسبت عام تھی، خطاب کر کے فرمایا یا علی۔ وہ جملہ سمجھ آیا ہے؟ یا علی انت منی بے منزلت ہارون میں موسیٰ الا لاؤ نبی آبادی۔ اے علی تجھے میرے ذات وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی، بس فرق یہ ہے موسیٰ کے ہوتے ہوئے ہارون نبی تھا، میرے بعد اللہ کا کوئی نبی نہیں ہے، میری مسند کا وارث تو علی ہے۔ کوئی بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جملہ بہت خوبصورت سنا آپ نے، لیکن اس کی طرف توجہ کرو، یہ جملے ساتھ کہاں پہ کہہ رہا ہے؟ کیا عظمتیں ہیں اس ذات کی مشیت کہ اپنوں کا ذکر کس طرح درباروں میں اس نے کروایا۔
جی درباروں والوں کا اختیار نہیں چلا، اصل مالک کا اختیار وہاں پہ چلا۔ جی کیوں نہ کہوں علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ دشمن علی کے دربار میں علی کی فضیلت کے قصیدے وہ پڑھوا سکتا ہے۔ اتنے میں حاکم شام کہتا ہے، سمجھدار ہوتا تو بات خاموشی سے گزار دیتا، اس نے خود چھیڑی اور ساتھ کو بہترین موقع ملا علی کے قصیدے پڑھنے کا۔ کہتا ہے بتا، تو کہہ رہا تھا 3 چیزیں ہیں، بیان تو نے ایک ہی ہے، دوسری کون سی چیز ہے جو تو یہ کہتا ہے نبی نے فرمائی ہے جب تک مجھے یاد ہے میں علی پہ درود و سلام بھیجوں گا۔ کہتا ہے سن، آیہ مباہلہ کا نزول ہوا، تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے۔ آیہ مباہلہ کا نزول ہوا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ آیہ مباہلہ کی لفظوں کو دیکھ کر حسنین کے نانا نے افراد کا چناؤ شروع کیا، اور مجھے حسنین کا نانا کسی اور دروازے پہ رختا ہوا نظر نہیں آیا۔ ایک ہی دروازہ تھا مدینے میں، جو دروازہ تھا علی و بطول کا دروازہ۔ حسنین کے نانا داخل ہوئے اور پلٹ کے آئے، ایک ہی گھر سے، جملہ سنیے گا، ایک ہی گھر سے پاک نبی ابناءنا کا مصداق بھی لے کے نکلے، تھوڑا سا بیدار ہونا، نساءنا کا مصداق بھی لے کے نکلے، اور اسی بطول کے گھر سے انفسنا کا مصداق بھی لے کے نکلے۔ یہ جملہ جیسا میں نے پیش کر دیا، اگر آپ اجازت ہے تو ایک اور جملہ اس گھرانے کی عظمت کا کہہ دوں۔ مجھے تو یہ آیہ مباہلہ کے اترنے کے بعد نبی نے جو اس کو عملی تفسیر دی، اس سے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، اللہ نے اس دھرتی پہ علی و بطول کا گھرانہ اور گھر اتنا عظیم بنایا تھا، پاک محمد جیسی ذات بھی جب داخل ہوتی ہے اس کو پھر کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ عام مسلمان کی کیا حیثیت، پاک محمد جیسی ذات کو بھی کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ساتھ کہتا ہے جب تک میرے سامنے یہ منظر موجود ہے میں علی پر درود و سلام ہی بھیج سکتا ہوں۔ توجہ ہے میری طرف قبلہ؟ یہاں رک کر ایک اور حدیث نہ سنا دوں آپ کو۔ محمد بن ابی عائشہ، کیا لفظ ہے جی؟ محمد بن ابی عائشہ، یہ ہمارے اہل تسنن بھائیوں کے بڑے مشہور راوی ہیں، لیکن ابن عائشہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اصل پورا نام ہے محمد بن ابی عائشہ۔ کہتے ہیں میرا شاگرد آیا میرے پاس اور اس نے مجھ سے ایک سوال کیا، تھوڑے سے آپ بیدار ہوں گے جی۔ اہل تسنن کا راوی کہتا ہے میرا شاگرد میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کیا کیا؟ سوال سننا، ذرا توجہ کرنا۔ مجھے کہتا ہے من افضل اصحاب رسول اللہ، ذرا میرے استاد یہ فرمائیں نبی کے صحابیوں میں سے افضل صحابیوں کی ترتیب کیا ہے؟ کوئی توجہ ہے کہ بلا؟ یہ اس گھر کی بات ہے، ترتیب اس گھر سے آ رہی ہے۔ ہاں جی، ذرا توجہ کے ساتھ جملہ سماعت فرمائیے کہ میرا شاگرد مجھے کہتا ہے ذرا یہ بتائیں صحابیوں کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے ترتیب کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے بیان کرنا شروع کیا، پہلا نام ابو بکر بن ابی قحافہ۔ پریشان تسی ہو گئے ہو، اور نام میں لے رہا ہوں، پریشان تم کیوں ہو رہے ہو جی؟ تھوڑی سی توجہ کرو، لیکن میں معذرت کے ساتھ یہاں بھی ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اگر توجہ ہو تو کہہ دو جملہ۔ دیکھو کردار ہوتے ہیں، کردار، کچھ ایسے کردار ہیں جن کے نام لیے جاتے ہیں تو انسان کی آخرت سنور جاتی ہے، اور کچھ نام ذرا پیچ و خم کے ساتھ لیے جائیں تو FIR کٹنی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ کردار کی بات ہے، یہ کردار کی بات ہے۔ جملے کو ذرا توجہ سے غور سے سنیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اصحاب کی افضلیت کی ترتیب سنانی شروع کی اپنے شاگرد کو۔ میں نے کیا کہا؟ محمد بن ابی
ابو بکر بن ابی قحافہ، پھر میں نے کہا ثم عمر بن خطاب. توجہ کر رہے ہو؟ اور اس گھر کی ترتیب بتا رہا ہوں، آپ پریشان ہونے شروع ہو گئے. یہ ان کی جو ترتیب تھی اس ترتیب سے وہ بتانے شروع ہوئے. کہتے ہیں میں نے پھر تیسری منزل میں کہا ثم عثمان بن عفان. کہہ رہے میرا شاگرد پریشان ہو گیا. جی میں علوی امام بارگاہ تسی شیعہ پریشان ہو. کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ اور اس لیے پریشان ہو نا، ذکر فضیلت کا ہو تو سب سے پہلے نام علی آئے نہیں، تو بات تو پریشانی کی تھی. شاگرد کہتا ہے میرا پریشان ہوا تو فوراً میں نے کہا کیا ہوا بیٹا؟ کہتا ہے جناب استاد اینا علی، علی کہاں ہیں؟ فضیلتوں کی ترتیب، فضیلتوں کی آپ تذکرہ کر رہے ہیں، علی کا نام ہی نہیں آ رہا. کہا استاد تھا، استاد تھا. شاگرد کی اپنی معرفت، استاد کی اپنی معرفت. تو استاد نے پلٹ کے کہا، جملہ میں بڑا ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے قصیدے آپ نے سنے، ذرا سنو اہل تسنن راویوں کی نظر میں عظمت علی. سنو ملکوں، سنو جملہ. کیا کہتا ہے محمد بن ابی عائشہ؟ اپنا شاگرد جب پریشان دیکھا نا کہ میں نے نام علی لیا نہیں، استاد تھا، پلٹ کے کہتا ہے انتا تسألنی ان اصحاب رسول اللہ ام انت تسألنی ان نفس رسول اللہ. تو مجھ سے رسول کے صحابیوں کے بارے میں سوال کر رہا ہے یا رسول کے نفس رسول کے بارے میں سوال کر رہا ہے؟ صحابی کی عظمت اور ہے اور نفس رسول کی عظمت اور ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ یہ شیعہ نہ کتاب ہے انشاءاللہ. توجہ فرما رہے ہیں جملہ. یہ کتنی عظمت ہے؟ دوسری. تیسری عظمت سنو. تیسری عظمت جو سعد نے حاکم شام کے دربار میں کہا. حاکم شام نے سعد تو نے 3 باتیں کہی تھی، بیان تو نے 2 کی ہیں، تو سعد کو اور کیا چاہیے تھا؟ جو سب سے بڑا فضیلت علی کے راستے میں آڑے تھا. کیا نظام کائنات ہے یہ قبلہ؟ ایسے باتیں نہیں ہیں. وہ علی کل شین قدیر کی یہ حکمت ہے. بندہ سمجھ نہیں رہا ہوتا میں کر کیا رہا ہوں، کیونکہ ارادے دنیا والوں کے نہیں چلتے، ارادہ اس کا چلتا ہے. جی توجہ فرمائیے. پھر حاکم شام کہتا ہے تو نے تو 3 باتیں کہی تھی، تو نے بیان 2 کی ہیں. گویا کہ توجہ نہیں تھی کہ تو نے 2 علی کے قصیدے سنائے میرے دربار میں، تیسرا بھی علی کا قصیدہ سنا. تو اس وقت سعد نے کہا سن حاکم شام، ایک منظر. تیسرا کیا تھا؟ میدان خیبر تھا. حسنین کے نانا نے اعلان فرمایا لَعُوتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا قَرَارًا غَيْرَ فَرَارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. حسنین کے نانا نے فرمایا تھا کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، قراراً دشمن کے سامنے ڈٹ جانے والا ہوگا. جملہ تھوڑا سا بیدار ہو کر. تیسری صفت یہ ہم نے ممبروں پہ نہیں بیان کی، یہ پاک نبی نے میدان خیبر میں بیان کی. اس کی صفت یہ ہوگی غیر فرارن. جی فرار کرنے والا نہ ہوگا. پھر فرمایا محب خدا ہوگا، محب رسول خدا ہوگا، محبوب خدا ہوگا، محبوب رسول خدا ہوگا. اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر اسلام کو فتح نصیب کرے گا. میرا سعد دربار شام میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں حاکم شام سن، میں نے یہ اعلان نبوی بھی سنا اور اب تجھے بتاتا ہوں عمل نبوی کیا تھا. دوسرا دن آیا، بزم اصحاب جمی، میرے آقا رسول نے فرمایا اینا علی.
کہاں ہے میرا عظمت علی؟ علی آئے، پاک نبی نے اپنے ہاتھوں سے علی کو سوار کیا اور فرمایا جہاں تیرے ہاتھوں پہ اللہ اسلام کو فتح نصیب فرمائے گا۔ کوئی توجہ فرمائیے کہ بلا جی؟ آپ قصیدے علماء سے فضائل سنتے ہیں، امام بارگاہ میں فضیلت علی پیش کرنے کی منزل اور ہے، دربار شام میں کھڑے ہو کر علی ولی کی فضیلتوں کے قصیدے پڑھنے کی منزل اور ہے۔ پس گفتگو کل جہاں چھوڑی تھی، اگر آپ کی توجہ تو تھوڑا سا ایک بیان مکمل کر دوں۔ سائل نے سوال کیا علامہ بنیتا امرک یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول 4 روزہ زندگی گزارنے کے آپ نے اصول کیا بنائے؟ اور مزہ تو نہیں ہے نا جی، تسی چپ بھی کر وجو تو سر جھکا دیو جی۔ ایک قبلہ میں نے کسی اور دروازے کی بات کی ہو تو سر جھکا دو۔ ہمارا ایمان اور ایقان ہے یا نہیں؟ 14 میں سے کسی کا فرمان آ جائے منزل اور رفت ایک۔ صادق امام فرماتا ہے، مجھ سے سوال کیا کہ آپ نے 4 روزہ زندگی گزارنے کے اصول کیا بنائے اس دھرتی پہ؟ تو امام نے فرمایا میری زندگی کے کتنے اصول ہیں؟ 4۔ پہلا اصول علمت ان عملی لا یعملہ غیری فاجتہدت، فرمایا میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میرا یقین ہے اور مجھے علم ہے کہ میرا کام کوئی دوسرا انجام نہیں دے سکتا، میں سعی اور کوشش کرتا ہوں اپنے کام اپنے ہاتھوں سے انجام دوں۔ کل والی باتیں کہیں گراں تو نہیں گزری، یہ نہ کرو کوڑی گھٹی جلے بچیاں دیندیاں میں نے پتہ کی میں چیخاں نکل دیاں، لیکن اے پورے بزرگ بیٹھے، میری ماما بہنیں بھی بیٹھیاں، جنہ بچیاں کوڑیاں گھٹیاں پیتیاں وہ ہون تائیں صحت مند، پتہ نہیں میں کیا تو سا کیا سمجھیا۔ او اللہ دے بندیوں، کوڑیاں گھٹیاں پینے دی عادت ڈالو، چونکہ وقتی طور تے وہ کڑوی ہوتی ہے، اس کا نتیجہ بڑا حسین رہتا ہے۔ ایک کڑویاں گھٹیاں انسان نو صحت مند بنے دیاں۔ میں خصوصاً اپنے جوانوں کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، ان جملوں پہ توجہ کرو۔ یہ نہ کہو کہ نہیں کہ بلا مزہ آیا، مجھے پتہ ہے جتنا مزہ آیا، اور مجھے آپ کے فرمان پہ نہیں، مجھے علی مرتضیٰ کے فرمان پر ایمان ہے۔ نہج البلاغہ میں میرا آقا فرماتا ہے الحق مرون، میرے آقا فرماتے ہیں حق کڑوا ہوتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ حق کڑوا ہوتا ہے لیکن اس کا نتیجہ بڑا شیرین ہوتا ہے، اس کا نتیجہ بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں 4 ہے میرے اصول زندگی۔ پہلا اصول زندگی کیا فرمایا؟ فرمایا میں کوشش کرتا ہوں اپنے کام اپنے ہاتھوں سے انجام دوں۔ دوسرا اصول سنیے اور توجہ فرمائیے، علمت ان اللہ مطلع علی فاستحییت۔ یہ جملہ جو دوسرا پڑھ رہا ہوں میں خصوصاً اپنے جوان عزیزوں کو خطاب کر رہا ہوں۔ بزرگ تو میرے بھی بزرگ ہیں، احترام بزرگوں کا محمد و آل محمد نے سکھایا۔ توجہ فرمائی ہے، عالم ہونا اور ہوتا ہے، چھوٹا اور بڑا ہونا اور ہوتا ہے۔ بات دور ہو جائے گی ورنہ میں یہاں 1-2 عمل معصومین آپ کے سامنے رکھتا، آپ کو پتہ چلتا بڑوں کا احترام کیا ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جوانوں، اس دوسرا جملہ اور دوسرا اصول زندگی وہ ہے جو جوان کی جوانی میں انقلاب برپا کرنے والا جملہ ہے۔ یہ عام جملہ نہیں۔ ذرا اگر دائیں بائیں توجہ ہے تو تھوڑی سی میری طرف توجہ کرو، خدا را میری طرف توجہ کرو، حسین کے صدقے میری طرف توجہ کرو۔ میرا چھٹا امام فرماتا ہے میرا دوسرا اصول زندگی یہ ہے، میرا ایمان ہے، میرا ایقان ہے، مجھے یقین ہے، مجھے علم ہے کہ میرا اللہ میری ہر خلوت اور جلوت سے آگاہ ہے۔ قبلہ کو گال سمجھ آئی ہے؟ میرا صادق امام کہتا ہے میرا یقین ہے کہ میرا اللہ میری ہر جلوت اور خلوت سے کیا ہے قبلہ؟
آگاہ ہے فاستحییتو، میرے آقا فرماتے ہیں میں خدا کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں جڑی گل پہلے کیتی ہے کہ یہ جملہ اگر سمجھ میں آ جائے، آیا کرداروں میں انقلاب برپا کرنے والا جملہ ہے یا نہیں؟ میں جو قدم اٹھاؤں، میں جو کام کروں، یہ سوچوں میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس عمل کی، اس کردار کی کیفیت یہی ہوگی جو اب ہے۔ نہیں، بدل جاتے ہیں انداز۔ میں اس لیے جملہ کہا کرتا ہوں، اگر عمل کے کو چاہتے ہو درست رخ پہ لگے، پہلے فکر کو درست کرو۔ فکر جب درست ہو جاتی ہے، عمل خود بخود درست ہو جاتے ہیں۔ جی، اصل انقلاب عملی نہیں، اصل انقلاب فکری ہوتا ہے۔ یہ جملے سمجھ رہے ہیں جوان؟ اپنی فکر پہ غور کرو، اور آئندہ سوشل میڈیا پہ بیٹھو۔ میں رٹی رٹائی باتیں کرنے کا عادی نہیں، حالات حاضرہ کو اور حالات حاضرہ کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے جملہ کہنے کا عادی ہوں۔ سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہو، معذرت کے ساتھ ہر بات ممبر پہ نہیں کی جا سکتی، میرے بزرگ میری بات کی گواہی دیں گے۔ پہلے بدبختی یہ تھی، خاص گھر تھے، شہروں میں دور دراز لوگ عیاشی کے لیے جاتے تھے۔ آج ہر گھر، ہر بستر، ہر موبائل، اس میں ہر قسم کی چیز موجود ہے۔ لیکن او جوان، جب موبائل کھول، سوچا کر میں عام شخص نہیں، میں علی اکبر کا ماتمی ہوں۔ یہ ذرا ذہن میں بٹھایا کر، جب علی اکبر کا تو ماتمی ہے، تیری نسبت ہے علی اکبر کے ساتھ، تو پھر کردار علی اکبر کو بھی دیکھنا ہوگا۔ سن جملہ، علی اکبر فقط 5 وقت کے نمازی جوان کو نہیں کہتے، علی اکبر اس عظیم کردار کو کہتے ہیں جس کی نماز شب بھی قضا نہیں تھی۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ میں یہ جوانوں سے بات کر رہا ہوں، ماتمیوں سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ماتم کی صورت میں عبادت اخلاص اور خلوص سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مجلس کی شکل میں، عزاداری حسین کی شکل میں، ماتم کی شکل میں عبادت کو عبادت سمجھ کے، عبادت کو روایت سمجھ کے نہیں۔ دنیا یہ سمجھتی ہے یہ ہماری روایت ہے، یہ ہماری رسم ہے۔ نہیں، اپنے عمل سے ماتمی ثابت کر، یہ میری رسم نہیں، میری عین عبادت ہے۔ مجھے بتاؤ، جب عین عبادت ہے تو پھر خاص کیفیت میں عبادت ہوتی ہے۔ ان کیفیتوں کی طرف متوجہ ہو، غیر اللہ کی پھر سوچ نہیں آنی چاہیے۔ میں معذرت کے ساتھ یہاں جملے کہا کرتا ہوں عزیز ماتمیوں کے سامنے، میرے بزرگ بھی میری باتوں کی گواہی دیں گے۔ ایک ہے رسم ماتم اور ایک ہے وہ ماتم جو عبادت ہے۔ اس میں فرق بیان کروں ایک جملے میں۔ جو ماتم رسم ہوتا ہے، وہاں ماتمی حلقے میں آ کر ہر ماتمی کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا، بلکہ کہتا ہے فلاں شخص کو میرے سامنے لاؤ، فلاں ماتمی میرے سامنے آئے تو پھر میں ماتم کروں گا۔ یہ ہے رسم ماتم۔ اور وہ ماتم جو عبادت ہے، وہاں ماتمی یہ نہیں دیکھتا سامنے کون کھڑا ہے، اس کی سوچ پہ، اس کی فکر پہ علی اکبر کی بے موسمی موت ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کون سامنے کھڑا ہوا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا مجھے حلقے میں آگے جگہ مل رہی ہے، یہ پیچھے محسوس تو نہیں کر رہے آپ لوگ؟ یہ حقائق ہیں، یہ یہاں پہ نہیں بیان ہونے تو کہاں بیان ہوں گے؟ قبلہ ذرا توجہ کیا کرو ان جملوں کی طرف۔ تیسرا، میں کہیں موضوع سے دور نہ ہوں، تیسرا اصول میرے آقا نے ارشاد فرمایا، علمت ان رزقی لا یاکلہ غیری۔ میرے آقا فرماتے ہیں فاطماننتو، میرے آقا فرماتے ہیں مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ میرے لیے خدا نے جو رزق لکھا ہے وہ مجھے ملنا ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ لہذا رزق کے حوالے سے بھی میں منزل اطمینان میں ہوں۔ کوئی جملہ سمجھ آیا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے جی ماشاءاللہ چھٹیوں پہ آئی وہ واپس ہی نہ جاؤ، اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ کہ جی مولانا صاحب بتا گئے ہیں جو رزق ہمارے لیے لکھا ہوا ہے
کیونکہ یہ عزیز چھٹیاں لے کے آپ آئے، میری مجلسیں آپ نے سنی ہے، مجھے فقط حدیث پیش نہیں کرنی ہوتی، مجھے حدیث سمجھانی بھی ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیے قبلہ، کہیں کسی عزیز کے ذہن میں یہ نہ بات آئے جو رزق اللہ نے میرے لیے لکھ دیا، اے جن کو پنجابی جانے چھت پھاڑ کے دیسی، ایسا اندھیر نہیں ہے، ایسا محمد و آل محمد کا مکتب نہیں ہے۔ اگر یوں گھروں میں بیٹھ کر چھت پھاڑ کے دینا ہوتا، امام باقر اپنے کندھے پہ بیلچے اٹھا کے باغوں میں کام کیوں کرتا؟ علی مرتجا جیسی عظیم ہستی باغوں میں کام کیوں کرتی؟ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ نہیں قبلہ، ان لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہوتا ہے جتنی وہ کوشش اور سعی کرتا ہے۔ کوشش کرنا عربی کا ایک محاورہ ہے، منا الحرکہ ومن اللہ برکہ، میرا کام ہے اخلاص اور خلوص سے حلال روزی کی تلاش میں نکلنا، اور اللہ کا کام ہے اس میں برکت ڈالنا۔ پر یہاں تو نہیں ہو گئے آپ لوگ قبلہ، اگر اجازت ہے تو چوتھا اصول بھی پڑھ دوں؟ جی میں ذرا تیزی سے پہلے 3 اصول دہرا دوں تاکہ بعض آپ گفتگو کے دوران انسان ہے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ پہلا اصول، میرا آقا فرماتا ہے مجھے علم ہے، میرا کام کوئی دوسرا انجام نہیں دے سکتا، میں سعی اور کوشش کرتا ہوں، اپنے کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتا ہوں۔ دوسرا اصول فرماتے ہیں میرا ایمان ہے، میرا ایقان ہے، مجھے یقین ہے میرا اللہ میری ہر خلوت اور جلوت کو دیکھ رہا ہے، میں اس کی نافرمانی کا سوچ نہیں سکتا۔ توجہ ہے۔ تیسرا فرمایا کہ مجھے علم ہے، میرا یقین ہے، جو رزق خدا نے میرے لیے لکھا ہے وہ کسی دوسرے کے ہاتھ لگ نہیں سکتا، وہ رزق ضرور مجھے ملے گا، میں اس لیے منزل اطمینان میں ہوں۔ جی لہذا سعی اور کوشش کروں گا، رزق کی تلاش کروں گا، بے قرار ہو کے نہیں، بے چین ہو کے نہیں، بے سکون ہو کے نہیں، توکل سے خالی ہو کے نہیں، بلکہ پورے اطمینان کے ساتھ اپنے کام کو انجام دوں گا۔ اور چوتھا اصول، اور یہاں پہ گفتگو تمام، آپ کی توجہات مبذول، میں جملہ کہہ رہا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں سنو میرا چوتھا اصول زندگی کیا ہے۔ چوتھا اصول زندگی کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں علم تو ان آخر امری الموت فاستحدثت، میرے آقا فرماتے ہیں مجھے یقین ہے اس دھرتی سے بالآخر اٹھنا ہے۔ کوئی توجہ ہے؟ تو آڈا بھی کوئی پرام شرام ہے کہ جاندہ یا تھی رانا نے؟ جی تھوڑی سی توجہ کرو اللہ دے بندیوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے، میرا ایقان ہے، اس دنیا نے بالآخر جی ختم ہونا ہے، آخر میں ہر ذی نفس کو موت آنی ہے نا جی۔ میرا آقا فرماتا ہے فاستحدثت، میرا آقا فرماتا ہے میں نے اپنے آپ کو اس موت کے لیے ہمیشہ تیار اور آمادہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے یہ 4 اصول پڑھ دیے، آپ نے حسین رنگ میں سن لیے۔ بس ایک لمحہ فکریہ ایک جملہ کہوں تاکہ یہ اصول ہمارے ذہن نشین ہو جائیں۔ میں اپنے گریبان میں جھان کر جو صادق امام کو، اور یقیناً ہر ایک صادق ایمان کی امامت پہ ایمان اور ایقان رکھنے والا بیٹھا ہے، ذرا سوچو ان 4 اصولوں میں سے ہماری زندگی کا کون کون اصول ہے؟ کوئی ان 4 اصولوں میں سے ہماری زندگی میں کوئی ایک اصول پایا جاتا ہے؟ اگر پایا جاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر، اگر نہیں پایا جاتا تو آج مجلس میں بیٹھ کر بطول کے چاند کو گواہ بنا کر یہ مصمم ارادہ کر کے جا کہ اے میرے آقا، پہلے ہمیں علم نہیں تھا، تمہارے مکتب کے ایک طالب علم نے آ کر بتایا کہ آپ نے زندگی کے 4 اصول بنائے تھے، آج کے بعد میں اپنی زندگی کو انہی 4 اصولوں پہ استوار کروں گا۔ اگر ایسا عہد و پیمان اپنے وقت کے امام سے کرنا چاہتے ہو تو بلند آواز سے صلوات۔
اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اگر کہیں تو ایک دعا بھی کر دوں، اللہ تعالیٰ اخلاص اور خلوص کے ساتھ ہم اہل منبر کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ عاشقان کو اخلاص اور خلوص کے ساتھ آل بیت کا ذکر سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط سننے اور سنانے تک ہم محدود نہ رہیں، بلکہ اللہ توفیق دے محمد و آل محمد کی سیرت کو ہم سب اپنانے میں بھی کامیاب ہوں۔ بس دو کے دو جملے توسل کے کہتا ہوں۔ قبلہ یوں تو اللہ کا دین بچانے کے حوالے سے بڑے دعوے دار نظر آئے، لیکن رب اکبر کی قسم، اللہ کا دین بچانے پر جتنا خرچ بطول کا ہوا عزاداروں کسی کا نہیں ہوا۔ یہ زہرا کا پہلو زخمی ہوا اللہ کا دین بچانے کے لیے۔ میرے آقا نے سر پر ضربت کھائی اللہ کا دین بچانے کے لیے۔ تھوڑی سی توجہ میری طرف کریں گے۔ حسن مشتبہ نے زہر کا پیالہ پیا اللہ کا دین بچانے کے لیے۔ کہوں چوتھا جملہ، زہرا کا چاند تپتے صحرا میں زیر خنجر جفا گیا اللہ کا دین بچانے کے لیے۔ مجھے حکم ہوا ہے، جوان بیٹھے ہیں، کہ آج میں ذکر کروں کس کی شہادت کا، جسے دنیا اکبر کہتی ہے۔ اجرکم اللہ، جسے دنیا اکبر کہتی ہے۔ تھوڑا سا جوان اپنے سینوں کو سنبھال کر، اپنے جگر کو سنبھال کر، اپنے اپنے رنگ میں علماء و ذاکرین نے شہادتیں آپ کو سنائیں، لیکن جو مقتل میں جملہ پڑھا ہے، سنو آج شہادت علی اکبر۔ میرے استاد کو میں فرما رہے تھے، ادھر سے علی کا عباس جوان ہوا، ادھر سے حسین کے اکبر پہ عین شباب آیا۔ اس کیفیت کو ذرا محسوس کرنا۔ وہ فرما رہے تھے کہ میں تو بنی ہاشم کے کڑیل جوان، قبلہ عربی لباس پہنتے تھے، عربی لباس، سر پہ سیاہ امامے ہوتے تھے۔ جب کبھی چچا بھتیجا یہ لباس پہن کے مدینہ کے بازار میں آتے تھے، مدینہ کے بازار میں آتے تھے۔ عظیم مرجع کا جملہ ہے، عام فرد کا جملہ نہیں پیش کر رہا۔ وہ فرما رہے تھے، میں نے کتاب میں دیکھا یہ جملہ، جب کبھی یہ دو کڑیل جوان بنی ہاشم کے آتے تھے نا بازار مدینہ میں، چیزیں بیچنے والے بیچنی چھوڑ دیتے تھے، خریدنے والے چیزیں خریدنی چھوڑ دیتے تھے، اور جوانوں ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے، یار بتاؤ علی کا عباس زیادہ حسین ہے یا حسین کا اکبر زیادہ حسین ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو جوان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے عاجل و کامل عطا فرمائے۔ عجیب توسل ہے حسین کے اس اکبر کا۔ عزادارو، اس موت نے، ایک جملہ کہوں میں جملہ مقتل کا، نہ برداشت کر سکو گے۔ میں نے یہ جملہ بڑا کم مقتل کا بیان کیا، منبر پر آ گیا میرے سامنے وہ جملہ۔ شیخ جعفر شسری نے اپنی کتاب میں لکھا، کہتے ہیں مقتل کو پڑھ کر میں نتیجے پہ پہنچا، روز عاشور، جوانوں ذرا اپنے سینے کو سنبھالنا، جگر کو سنبھالنا۔ وہ فرماتے ہیں روز عاشور ایک حسین کی شہادت تھی اور ایک حسین کی موت تھی۔ روز عاشور حسین کی ایک شہادت تھی اور ایک موت تھی، اور وہ فرماتے ہیں شہادت تو وہ تھی جب زین ذوالجناح سے اترا حسین، موت کیا تھی؟ فرماتے ہیں علی اکبر کی شہادت حسین کی موت تھی۔ اس لیے میرا استاد آیت اللہ مظہری فرماتے ہیں ہر شہید کی موت کا اثر روز عاشور بطول کے چاند پہ ہوا، لیکن دو شہیدوں کی موت نے بطول کے چاند کو مرنے سے پہلے مار کر رکھ دیا۔ ایک شہید کو دنیا عباس کہتی ہے، دوسرے شہید کو دنیا اکبر کہتی ہے۔
قبلہ جب اصحاب کی شہادتوں کا سلسلہ ختم ہوا، درست روایت یہ ہے کہ بنی ہاشم کے پہلے شہید کا نام اکبر ہے۔ یوں کڑیل جوان چلتا ہوا آیا باپ کے سامنے، باپ کے قدموں میں نظریں جمع کر کڑیل جوان کیا جملہ کہتا ہے، حال لی رخصا، بابا بابا تیرے اکبر کو مرنے کی اجازت ہے؟ یہ ہر بندہ اس جملے کو محسوس نہیں کر سکتا۔ جن کے کڑیل جوان ہے نا گھر میں، ذرا تصور کرو، تصور کڑیل جوان بیٹا اور وہ بھی اکبر جیسا بیٹا آ جائے باپ کے سامنے کہے میں مرنا چاہتا ہوں، اس باپ کے جگر کا کیا حال ہوگا۔ مقتل کہتی ہے قد ناظر نظر آئس، میرے آقا نے اکبر کے سر کو لے کر پاؤں تک اکبر کی اٹھتی ہوئی جوانی دیکھی، اٹھتی ہوئی جوانی دیکھی، مایوس بھری نگاہوں کے ساتھ اکبر کے چہرے کو دیکھ کر سر جھکا دیا حسین نے۔ میرے آقا کہتے ہیں بیٹا جا ذرا پھوپھیوں سے الوداع کہہ کے آ۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں علی اکبر نے جو ہی خیام حسینی میں قدم رکھا، مقتل کا جملہ پڑھنے کا عادی ہوں عزادارو، بیویوں کے مختلف رنگ کے بین تھے۔ کوئی بی بی کہہ رہی تھی واہ محمدہ، کوئی بی بی کہتی تھی واہ علیہ، کوئی بی بی کہتی تھی واہ حبیبہ، کوئی بی بی کہتی تھی واہ زہیرہ، یہ بین ہو رہے تھے۔ لیکن علامہ مجلسی کہتے ہیں جو ہی حسین کے نانا کی شکل والے اکبر نے خیام میں قدم رکھا، کہتے ہیں بیویاں سارے بین بھول گئیں، اور جس طرح علامہ مجلسی نے جملہ لکھا، جس طرح کسی گھر میں جوان میت داخل ہوتا ہے اور مستورات کا کیا حال ہوتا ہے، چاروں طرف حالہ ڈالتی ہیں، اسی طرح درمیان میں اکبر تھا، چاروں طرف علی کی بیٹیاں تھیں۔ اور سنو بہنوں کے انداز بدل کے بطول کی بیٹیاں کہتی ہیں ارحم علی غربتنا، ہم پردیسیوں کی غربت پہ رحم کر۔ دوسرا جملہ سنے لا طاقتنا علی فراق گئے اکبر، تیری جدائی علی کی بیٹیاں برداشت، اے اکبر تیری جدائی علی کی بیٹیاں برداشت نہیں کر سکتی۔ اکبر نے حسین رنگ میں یہ جملہ کہا جو بیویوں کے لیے سہارا تھا، کہا پھوپھی اماں تجھے معلوم ہے میرا بابا بے یار و مددگار ہے اور میں کڑیل جوان ہوں، کیا سب سے پہلے مجھے جان نشاور نہیں کرنی چاہیے؟ علی کی بیٹی نے کہا ہاں اکبر تو درست کہہ رہا ہے۔ کہتا ہے پھوپھی اماں بس مجھے اجازت دے دیں، میں جانا چاہتا ہوں۔ چلے علی اکبر، لیکن خیام سے باہر آئے نہیں۔ تاریخ کہتی ہے آئے اس مقام پہ جہاں غیرت کا بیمار تھا۔ اتنا مقتل کا جملہ ہے جہاں غیرت کا بیمار تھا۔ حالت غشی میں میرے آقا سجاد تھے، میرے آقا اکبر نے وقت کا امام سجاد کو سمجھ کر سجاد کے پاؤں پہ بوسے دینے شروع کیے۔ اتنے میں امام سجاد کی آنکھیں کھلی، فرماتے ہیں اکبر کیوں میرے پاؤں پہ بوسے دے رہے؟ کہتا ہے میں الوداع کرنے آیا ہوں۔ میرا اکبر کہ الوداع کرنے آیا ہے؟ ہاں۔ کہاں جا رہے؟ میں مقتل کی طرف جا رہا ہوں۔ اتنے میں سنو جملہ، مقتل کا جملہ، سید سجاد کہتے ہیں بڑا تو میں ہوں، سب سے پہلے مجھے میدان میں جانا چاہیے، تجھے بعد میں جانا چاہیے۔ بعید نے ایک عالم کو میں فرما رہے تھے، اکبر نے پلٹ کے کہا ہو تیرا جہاد عظیم ہے، یہ کم چھوٹا جہاد میں کروں گا۔ بعید نے سجاد نے پلٹ کے کہا ہو کون سا جہاد؟ اکبر نے پلٹ کے کہا ہو پھوپھیاں سر ننگے ہوگی، بازار کوفہ و شام ہوگا، اوپر سے پتھروں کی بارش ہوگی، لوگ کہہ رہے ہوں گے باغی کی بہنیں آ گئی۔ اجرکم اللہ زادارو، میرا حسین کا اکبر خیام سے باہر آیا، میرا آقا خیام کے باہر انتظار میں کھڑے ہیں۔ جیسا میں نے مقتل میں جملہ لکھا، علی اکبر پاس آئے، گھوڑا تیار کھڑا ہے، میرے آقا حسین نے رسول کا عمامہ اکبر کے سر پہ سجایا، رسول کی تلوار میرے آقا نے علی اکبر کے ہاتھ میں دی۔ بعض کتب مقتل نے جملہ لکھا، سواری بھی عام سواری نہیں تھی، رسول کی سواری تھی،
میں تو یہی کہتا ہوں محمد کی امت کے سامنے پورا محمد بنا کر میرے آقا نے پیش کر دیا، لیکن اتنا مقتل کا جملہ ہے، ادھر سے اکبر جا رہا ہے، ادھر سے حسین بے بس ہو کے رویا، اتنا مقتل جملہ کہتی حسین بے بس ہو کے روئے، یوں کر کے میرے آقا نے ہاتھ بلند کیے، ریش انور اپنے ہاتھوں پہ رکھی، بے بس رو کے حسین نے ایک عجیب جملہ کہا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے میرے اللہ اب ان کوفیوں پہ گواہ رہنا، عام جوان نہیں جا رہا، وہ جا رہے قد بارد غلام اشبہ الناس بنبی خلقا و خلقا و منطقا، وہ جوان بھیج رہا ہوں، سنو جملے، میں وہ جوان بھیج رہا ہوں، جب بولتا تھا تو مجھے نانے کا بولنا یاد آ جاتا تھا، اور جس کے اخلاق کو دیکھ کر مجھے نانے کا اخلاق یاد آ جاتا تھا۔ دوسرا معرفت اکبر کا جملہ حسین نے فرمایا، یہ لوگ سمجھتے ہیں ذاکری ہے، ذاکری نہیں، حسین مظلوم کا جملہ ہے، فرماتے اشتقنا لزیارت نبی فنظرنا الیہ، اے میرے اللہ جب علی کی بیٹیاں نانے کے دیدار کی مشتاق ہوتی تھیں، اسی اکبر کی زیارت کرتی تھی، بس عزاداروں آئے علی اکبر جوہر شجاعت میدان میں دکھائے اور شدت پیاس کا غلبہ ہوا، خیام حسینی کا اکبر نے رخ کیا، باپ انتظار میں کھڑا تھا، آگے بابا کو کہتے ہیں بابا حلی الی الماء طریقن، کیا بابا کچھ چند بوندے پانی کی مل سکتی ہیں؟ کیا بابا چند بوندے پانی کی مل سکتی ہیں؟ اتنے میں اتنا عجیب مقتل کا جملہ اگر احساس کیا یہاں ہی مصائب ہو جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہو میرا کڑیل جوان ہاتھی لسانک، اپنی زبان میرے منہ میں رکھ، جو ہی اکبر نے اپنی زبان بابا کے منہ میں رکھی فوراً زبان کھینچی، کہتے بابا لسانوں کا اے بسو منی، بابا تیری زبان تو اکبر سے بھی زیادہ خشک ہو چکی ہے۔ اتنے میں میرے آقا نے گوشت مبارک نکالی، علی اکبر کے منہ میں ڈالی، اور میرا آقا کہتا ہے جاؤ میرا لال، میرا نانا کوثر کا جام لے کے تیری انتظار میں کھڑا ہے، جاؤ میرا لال، میرا بابا علی تیری انتظار میں کھڑا ہے، جاؤ میرا لال، میری ماں تیرے انتظار میں کھڑی ہے۔ اتنا مقتل کا جملہ قبلہ، جو ہی علی اکبر نے دوبارہ میدان کا رخ کیا، میں تو ادب سے جملے کہنے کا عادی ہوں، محمد کی تصویر سمجھ کر تیروں نے چومنا شروع کیا، نیزوں نے چومنا شروع کیا، تلواروں نے چومنا شروع کیا، اور جوانوں ایک وقت آیا حسین کا اکبر زین پہ سنبھل نہ سکا، اور اتنے میں صدا بلند کرتا علیکہ منی سلام یا ابتاہ الغریب، اور میرا پردیسی بابا اکبر کا آخری سلام قبول کر۔ میرے آقا در خیمہ پہ تھے، میرے آقا آئے میدان کی طرف، چند قدم اکبر کے لاشے سے رہتے تھے، بے بس ہو کے حسین گرا، اور آیت اللہ یار شاہ صاحب نے فرمایا زانو بے زانو بر لاشے پسر رسید، کونیوں کے بھار اکبر کی لاش پہ پہنچا۔ حسین نے قیامت کا منظر دیکھا، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک سیاہ بھرکے والی بی بی اکبر کی لاش پہ پہنچ چکی ہے۔ میرا آقا تڑپ کے کہتا ہے کون ہے میرے اوپر حالت غربت میں رحم کرنے والا؟ اور جوانوں ذرا جملے کو محسوس کیجئے گا، میری آقا زادی کہتی ہے تیری مشن کی تکمیل زینب ہوں۔ عزادارو زینب کو چادر میں دیکھ کر اکبر کی لاش پر حسین اکبر کی موت بھول گیا، اور اکبر کو بھول کر زینب کو اٹھایا، اور اپنی ابا اٹھا کر زینب کے سر پہ چادر تھی، اپنی ابا زینب کے سر پہ رکھی، اور یوں کر خیام کی طرف لے جا رہے تھے۔ میں کہا کرتا ہوں اپنے عمل سے گویا حسین فرما رہے ہیں اے حسین، اے اکبر میری مجبوری بن گئی، اور میری زینب باہر آ گئی ہے، میری مجبوری بن گئی، میری زینب باہر آ گئی ہے، اور گویا اپنے عمل کے ذریعے فرما رہے ہیں اے اکبر تو ایک اکبر ہے، اور زینب کی چادر پر میں لاکھوں اکبر قربان کروں۔ میں کہوں گا آقا آج لاش اکبر ہے، زینب کے سر پہ چادر موجود ہے، آپ برداشت نہ کر سکے کہ فوراً بی بی کو پہنچایا خیام میں، 11 محرم ہوگی، لاشا تجھ غریب کا ہوگا، یہی زینب آئے گی۔ اے میرے آقا
سر پہ چادر نہ ہوگی، زینب کے ہاتھوں میں رسن ہوگے۔ اتنی عجیب موت تھی اکبر کی۔ ذرا سینوں پہ جملے سنو، سینوں پہ ہاتھ رکھو۔ دربار شام میں یہ کاروان پہنچا، دربار شام میں یہ کاروان پہنچا۔ یزید نے یوں سروں پہ نگاہ کرنی شروع کی، ایک سر پہ یزید کی نگاہ رک گئی۔ یزید فوراً سوال کرتا ہے لمن ھذا الراس، او کوفیہ بتاؤ یہ سر کس کا ہے؟ اتنے میں وہ فوجی جو کربلا کی جنگ میں تھے کہا ھذا راس علی ابن الحسین، یہ حسین کا نانے کی شکل والا ایک بیٹا تھا جسے دنیا اکبر کہتی تھی، یہ اس کا سر ہے۔ جوانوں جملہ سخت ہے، اپنے ذرا جگروں کو تھاموں میں جملہ کہوں۔ اتنے میں یزید کہتا ہے یہ حسین کا بیٹا ہے؟ کہاں حسین کا بیٹا ہے؟ یزید کہتا ہے مجھے ایک سوال کا جواب دو، پہلے تم نے اکبر مارا یا حسین مارا؟ مجھے یہ بتاؤ پہلے تم نے اکبر مارا یا حسین مارا؟ کہا ہم نے پہلے اکبر مارا۔ وہ کہتا ہے او کمینو، تمہیں پھر اکبر جب مار دیا تھا حسین کو مارنے کی ضرورت نہ تھی۔ اکبر جیسے بیٹوں کی موت کے بعد اب آپ زندہ رہنے کے قابل نہیں رہتے۔